ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا۔ ترجمہ، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ ثم ننجي الذين اتقوا، پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے۔ اس سے پہلے والی آیت کی تفسیر میں ایک قول گزرا کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے۔ اس کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب تمام مخلوق پل صراط سے گزرے گی اور کفار و گناہگار مسلمان جہنم میں گر رہے ہوں گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ان لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچا لے گا جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری اختیار کی، اور وہ کافروں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ یاد رہے کہ بعض گناہگار مسلمان جو پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے انہیں گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا، جبکہ کافر ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ نہ جانے ہم پل صراط سے نجات پا جائیں گے یا نہیں۔ ہمارے بزرگان دین دنیا میں ہر طرح سے تقوی و پرہیزگاری اختیار کرنے اور نیک اعمال کی کثرت کرنے کے باوجود پل صراط سے نجات پانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بہت خوفزدہ رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زوجہ محترمہ کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے۔ انہیں روتا دیکھ کر زوجہ بھی رونے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، تو مجھے نہیں معلوم کہ میں جہنم سے نجات پا جاؤں گا یا نہیں۔ اسی طرح ایک دن حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے بیٹھے تو لوگ ان کے قریب آنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے میرے بھائیوں، آج تم میرا قرب پانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب پرہیزگاروں کی مجالس قریب ہوں گی جبکہ گناہگاروں کی مجالس کو دور کر دیا جائے گا، جب کم بوجھ والوں یعنی نیک لوگوں سے کہا جائے گا کہ تم پل صراط عبور کر لو، اور زیادہ بوجھ والوں یعنی گناہگاروں سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں گر جاؤ۔ میں نہیں جانتا کہ میں زیادہ بوجھ والوں کے ساتھ جہنم میں گر پڑوں گا یا تھوڑے بوجھ والوں کے ساتھ پل صراط پار کر جاؤں گا۔ یوں ہی ایک بار خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کی لونڈی نے نیند سے بیدار ہو کر عرض کی، اے امیر المومنین رحمت اللہ تعالی علیہ، میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، وہ خواب بیان کرو۔ لونڈی نے عرض کی، میں نے خواب دیکھا کہ جہنم بھڑک رہا ہے اور اس کی پشت پر پل صراط قائم کر دیا گیا ہے۔ اتنے میں بنی امیہ کے خلیفہ عبد الملک کو لایا گیا، وہ پل صراط پر چند قدم چلا اور جہنم میں گر گیا۔ پھر ولید بن عبد الملک کو لایا گیا تو وہ بھی چند قدم چل کر جہنم میں گر گیا۔ پھر خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو لایا گیا تو وہ بھی تھوڑی دور پل صراط پر چل کر جہنم میں اوندھا ہو کر گر پڑا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے بے قرار ہو کر پوچھا، پھر کیا ہوا؟ لونڈی نے عرض کی کہ اے امیر المومنین رحمت اللہ تعالی، پھر آپ لائے گئے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے، اور لونڈی ان کے کان کے قریب جا کر کہنے لگی، اے امیر المومنین رحمت اللہ تعالی، میں نے دیکھا کہ آپ پل صراط سے پار ہو کر نجات پا گئے، خدا کی قسم آپ سلامتی کے ساتھ پل صراط سے پار ہو گئے۔ مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی برابر پاؤں پٹک پٹک کر چیخ مارتے اور روتے رہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پل صراط سے گزرنے کے معاملے میں اپنی فکر کرنے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے پل صراط سے گزرنا آسان ہو۔ پل صراط پر آسانی اور حفاظت کے لیے 3 اعمال۔ یہاں پل صراط پر آسانی اور حفاظت کے ساتھ پل صراط پار کر جانے کے لیے 3 اعمال ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، درود شریف پڑھنا۔ حضرت عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے گزشتہ رات عجیب معاملات دیکھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا۔ اتنے میں وہ درود شریف آیا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اس نے اسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اس نے پل صراط کو پار کر لیا۔ نمبر 2، مسجد میں بکثرت حاضر ہونا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے، اور جن کے گھر مسجدیں ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت، رضا اور پل صراط سے حفاظت کے ساتھ گزار کر اپنی رضا والے گھر جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نمبر 3، مسلمان کی پریشانی دور کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے پل صراط پر نور کی ایسی 2 شاخیں بنا دے گا جن کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔